بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کا ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شأنہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شأنہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اس کے لیے آسان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ 4 کلمات اس کو یاد کر کے اس کی پابندی سے اس کو پڑھتے رہیں گے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل بھی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر نصیب فرمائے۔ اور یہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب فضائل رمضان جو لکھی ہے، اس میں بہت ہی کچھ جمع فرمایا ہے جس سے ہمیں بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاص اس کا گھروں میں تعلیم کا بھی اہتمام کریں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ضرور انشاءاللہ تعالی سیکھنا بھی نصیب ہوگا، اور اس میں جو انوار اور برکات ہیں اللہ پاک وہ بھی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے اکابرین کے یہاں تو اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اپنے آپ کو فارغ کر دیا کرتے تھے اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے۔ تو ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ مفتی تقی صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ روزہ ہے اور تراویح یہ اس مہینے کی خاص 2 اہم عمل ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی مزے کی بات فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے اس مہینے میں 40 سجدے مزید ہمیں عطا فرما دیے۔ تراویح کی 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں، اور سجدہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے بہت ہی بڑا قیمتی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ سب سے قریب اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ سجدے کی حالت میں سب سے قریب اللہ سے ہوتا ہے۔
تو اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے۔ اور یہ مہینہ اسی لیے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ سال بھر جو ہم سے غفلت برتی گئی ہے تو اس مہینے میں پھر ہم لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو اس کی خاص کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نور اللہ مراقدہم تو مستقل اس مہینے کو فارغ کر دیا کرتے تھے بس اللہ ہی اللہ کے لیے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا بھی معمول یہی تھا، اور اپنے داماد اور حضرت مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اور تبلیغ کے امیر تھے، تو ان کو بھی فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی، کسی کی قدر تھی دل میں، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی حضرت شیخ کے دل میں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پورا سال تو تم تبلیغ کرتے ہو، ایک مہینہ اللہ کے لیے فارغ کر لو۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے اونچے آدمی تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ اسی مہینے میں تو غزوہ بدر بھی ہوا ہے اور بھی غزوات ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ آپس میں ان کی باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا خاص اہتمام کراتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ جو ہم نے عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی مجلس رکھی، پچھلے سال بھی الحمدللہ آپ حضرات تشریف لاتے رہے، تو پورا دن تو ہم فارغ نہیں کر سکتے اپنی مشغولیوں کی وجہ سے، لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ عصر سے مغرب، اور وہ بھی ہم نے عصر کا وقت بھی دیر سے رکھا ہے تاکہ تھوڑی دیر ہم اپنی تمام کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یہ قیمتی وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب کے تک کا، اور پھر افطار سے پہلے قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس میں شرکت کریں اور اپنے دوستوں کو، تعلق والوں کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ کم از کم 24 گھنٹے میں یہ کچھ تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹہ ہمارا صرف خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اور اس میں ہمارے ذہن میں بس اللہ ہی اللہ اور کچھ نہ ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر ہمیں یہ تنہائی میں اور توجہ کے ساتھ دعا کا بھی موقع نصیب ہو جائے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک اس کی صحیح قدر نصیب فرمائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کی روحانی بارش شروع ہو جاتی ہے، روحانیت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور جب مہینہ آدھا ہو جاتا ہے تو وہ روحانیت کی بارش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے روحانیت کی بارش اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے آخری عشرے میں اعتکاف بھی مسنون قرار دیا گیا کہ اس میں یعنی ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف خاص طور پر متوجہ کر سکیں۔ تو مہینے کی شروع ہی سے ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر جو انوار ہیں، برکات ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جیسے کہ ابھی روایت میں بھی آیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تو ہم سب نے سنی ہے اور بار بار سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم مبارک رکھا اور آمین فرمائی، پھر دوسرا قدم رکھا، پھر آمین، پھر تیسرا قدم رکھا، پھر آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، جس میں سے ایک یہ بھی کہ وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو جبرائیل کی بد دعا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین، تو اس سے اور اس میں تو اور سختی ہو گئی۔ اس لیے ہمیں تو پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے مغفرت کا پروانہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے خاص طور پر کوشش کریں کہ یہ ہم نے عصر کا وقت بھی 7:15 رکھا ہے اور تقریباً بیچ میں آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوگا، جس میں صرف اللہ ہی کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، اور پھر ذکر کے بعد دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر نصیب فرمائے، اور خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔